نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی ذات ایک کریم ذات ہے جو انسانوں سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں پر بدلے کا معیار انسانوں کو دینے کے لیے الگ رکھا ہے اور گناہوں پر بدلے کا معیار الگ رکھا ہے۔ صرف اس معیار کو بھی اگر ہم سمجھیں تو ہمیں اللہ کا کرم نظر آئے گا، اس کی شان کریمی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ کیا اس کا کرم ہے، کیا اس کی محبت ہے، اللہ کے اپنے بندے سے کیا تعلق ہے۔ ایک عاصی اور نافرمان انسان کو اللہ سے حیا آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے پر اللہ کا معیار بدلے کا کیا ہے اور گناہ پر اللہ تعالیٰ کا معیار بدلے کا کیا ہے۔ انسان صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ نیکی کے ارادے پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر انسان کے اندر اس کسی نیک عمل کے بارے میں تڑپ ہو اور اس کو کرنے کا جذبہ ہو اور اس کے پاس اس کے وسائل نہ ہو، ہمت اور استطاعت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کا پورا اجر اس انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ نیک کاموں میں حرص کیا کرو اور اللہ سے مدد مانگا کرو، عاجز نہ بنو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یعنی انسان کسی کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھے، اس نیک عمل کی طاقت اس انسان کے پاس نہ ہو، یعنی کسی مالدار انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا دیکھے، اتنی ہمت استطاعت اس انسان میں نہ ہو، یا کسی کو اور بہت بڑی کسی نیکی کے اندر مشغول دیکھے، کسی نیک عمل کے اندر مشغول دیکھے اور انسان اس کی استطاعت اور ہمت اپنے اندر نہ دیکھتا ہو تو عاجز نہ بنے، اللہ سے اس موقع پر مدد مانگے، دعا کرے، اے اللہ مجھے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اللہ جل شانہ جیسے اس آدمی کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیں گے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر توفیق اس عمل کی نہ ملے تو اللہ اس عمل کا پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، تو ایک صحابی حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے۔ وہ غریب صحابی تھے، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو رات کو انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، آپ کے نبی نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں خرچ کرتا، میرے پاس اے اللہ صرف میری عزت ہے، میں اس کو خرچ کر دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے آج تک میری آبرو ریزی کی ہے، میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے، میرا ان سے بدلے کا کوئی مطالبہ نہیں، میں نے اپنی عزت کو صدقہ کر دیا۔ ان کی یہ مناجات اپنے رب کے درمیان ہوئی اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اور سننے والا نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اس سے فرمایا کہ یہ اعلان کرو، این المتصدق بعرضہ البارحہ، وہ گزشتہ رات عزت کا صدقہ کرنے والا کون ہے؟ تو فقام علبہ فقال، حضرت علبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ دعا میں نے مانگی تھی، آپ نے فرمایا قد قبلت صدقتک، اللہ تعالیٰ نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا۔ تو انسان کسی نیک عمل کی تڑپ کر رکھے، حسرت رکھے، اللہ کی شان کریمی بڑی عجیب ہے، اللہ اس پر بھی پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، لیکن مجھے تعجب ہے کہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار اور حداد رہتا ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مجھے تعجب ہے اس کے درجے اور مقام پر کہ اس نے بہت بڑا درجہ اور مقام پایا ہے۔ ان کے شاگرد صبح ان کے گھر تشریف لے گئے، حداد اور لوہار کا گھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے گھر والے آئے تو انہوں نے حال احوال لیے اس لوہار کے اعمال کے کہ وہ کیا خاص عمل کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ خاص عمل تو کوئی نہیں تھا، ہاں دو عمل ان کے خاص تھے۔ ایک یہ تھا کہ جب وہ ہتھوڑا مار رہے ہوتے تھے، لوہا کوٹ رہے ہوتے تھے اور اذان کی آواز آ جاتی تو ہتھوڑا اگر پیچھے ہوتا کمر کے تو اس کو وہ ہتھوڑا وہیں چھوڑ دیتے۔ دوسرا، جب میرے میاں لیٹنے کے لیے رات کو جب لیٹتے تو ہمارے گھر کے سامنے والا جو گھر تھا وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، وہ رات کو اپنے چھت پر نوافل پڑھتے تھے اور ساری رات نوافل میں گزارتے تھے۔ تو میرے شوہر کہا کرتے تھے ہم مزدور لوگ ہیں اور دن بھر
جسمانی مشقت کا کام کرتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی وسعت ہوتی، فراخی ہوتی تو ہم بھی اس طرح نوافل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس حسرت پر، اس تڑپ پر وہ پورا اجر عبداللہ ابن مبارک کے نوافل کا ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک حسرت نایاب انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا نیک عملوں پر بدلے کا معیار اس کیا ہے، کیا شان کریمی ہے اس اللہ کی۔ حدیث میں آتا ہے، ایک اور روایت میں ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی راہ دکھانے والے کو نیک کام کرنے والے کا اجر دیا جاتا ہے، پورا پورا اجر۔ اچھا، پھر انسان نیک عمل کرتا ہے، اس پر کتنی مقدار کا بدلہ ملتا ہے؟ کم از کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اجر 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو بندے کے ذہن میں بسا اوقات اشکال ہوتا ہے کہ وہ رب 700 گنا کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی مثال قرآن پاک میں دی ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ جس رب نے ایک دانے سے دنیا میں تمہیں 700 دانے کر کے دکھا دیے ہیں، وہی رب تمہیں نیکی کا بدلہ 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ اور بساؤ، اور پھر اللہ جل شانہ نے کیا اللہ کی شان کریمی رمضان میں ظاہر ہوئی، ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض نیکی کا اجر، چاہے وہ فرض نیکی نماز ہے یا وہ فرض نیکی بچوں کے، گھر والوں کے، والدین کے حقوق ہیں، وہ بھی فرائض میں آتے ہیں، چاہے وہ فرائض ہیں چاہے عبادات کے فرائض ہیں، انسان ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کا درجہ 70 فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی شان کریمی ہے۔ اور انسان اگر گناہ کرے، خدا نخواستہ، گناہ پر بدلہ ملنے کا کیا معیار ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کوئی پکڑ نہیں۔ اچھا، گناہ کی کام کی طرف چل پڑے، پھر بھی کوئی پکڑ نہیں۔ گناہ کی کام کی جگہ پہنچ گیا، گناہ کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن اس موقع سے اللہ کے خوف سے اگر پلٹ گیا تو گناہ تو لکھنا چھوڑیے، یہ انسان اللہ کے ہاں ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ کفل کا واقعہ مشہور ہے، ایک صاحب تھے بنی اسرائیل میں، احادیث میں ان کا واقعہ آتا ہے، ایک اور گناہ گار آدمی، کوئی گناہ ایسا نہیں جو ان کی زندگی میں نہ ہو، اور ایک دفعہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کرنے کے لیے، ایک بڑا گناہ تھا، اس کو کرنے کے لیے انہوں نے عزم میں مصمم کر لیا اور اس کو کرنے لگے۔ عین اس موقع پر محض اللہ کے خوف سے انہوں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اور صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، ان اللہ قد غفر للکفل فعجب الناس، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہ گار آدمی، اور پھر اللہ کی اتنی بڑی شان کریمی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ جل شانہ کی عجیب شان کریمی ہے، اس کی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ اس گناہ کے مقام پر پلٹنے سے ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، پھر انسان سے خدا نخواستہ اگر گناہ ہو گیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایک اجر یا ایک اس کا بدلہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو مٹانے کے سینکڑوں راستے بنائے کہ اس لیے انسان کا گناہ اس کی زندگی سے مٹ جائے۔ یاد رکھیے گا، گناہوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ ہمارے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ علماء نے تقسیم کیوں بنائی ہوئی ہے، یہ گناہ صغیرہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ تقسیم علماء کی نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں کو چھوڑو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، کہ بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اس لیے یہ تقسیم اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اور پھر گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے،
اور جن کاموں سے اللہ نے اور اس کے رسول جن کاموں کو اللہ نے حرام فرمایا اور جن کاموں کو اللہ نے رسول نے حرام فرمایا ان کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور گناہ صغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کے بے شمار راستے بنائے ہیں۔ انسان وضو کرتا ہے، یہ وضو اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ سارے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے باہر نکلتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اس نیت سے وضو کرے تو وضو میں بڑا لطف آئے گا۔ اچھا، پھر یہ آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ 5 دفعہ غسل کرے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا لا يبقى من درنه شيء، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اچھا، راستے سے تکلیف دہ چیز کسی نے دور کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کو ہٹا دیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کے عمل کی بڑی قدردانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو انسان سے ایک گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے سینکڑوں راستے اس کی مغفرت کے سامان کے رکھ دیے، سینکڑوں راستے۔ تو دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی خاص رحمت ہماری طرف اس وقت متوجہ ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا یہ مطلب ہے، خاص رحمت مغفرت ہماری طرف متوجہ ہے۔ ہمیں استغفار بھی کرنا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے۔ استغفار کہتے ہیں گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اگر انسان اس عزم سے معافی مانگے تو حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا نہ ہو۔ تو انسان بسا اوقات توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ خیال لانا بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ توبہ کرے گا، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اچھا، پھر انسان یہاں ایک وسوسہ آتا ہے، چونکہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو ایک وسوسہ آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے کہ آئندہ تو گناہ ہو جائے گا، آپ فلاں ماحول میں جائیں گے گناہ تو ہو جائے گا۔ تو جیسے وسوسہ آئے اس کا علاج یہ ہے فوراً انسان اس وقت اپنے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ آپ میری حفاظت فرما دیں، آپ میرا یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دیں۔ انشاءاللہ یہ وسوسہ بھی دور ہوگا اور اس گناہ کے موقع پر اس گناہ سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اور پھر ہمارا آج کا نوجوان ایک بات کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ابھی بڑی عمر ہے، 25-30 سال ابھی گزارنے ہیں، اس کے بعد جا کے معافی مانگیں گے۔ تو وہ نوجوان ایک بات یاد رکھے، ہم نہیں جانتے یہ جو سانس میں لے رہا ہوں اس سے اگلا میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا، میں جو رات کو سوؤں گا میں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، میں یہ جو الفاظ کہہ رہا ہوں کہ میں 25-30 سال بعد جا کے توبہ کروں گا، اس سے اگلے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا۔ فَأَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے ہر چیز گن کے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کی گنتی ہوئی ہوئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سانسوں کی گنتی، رزق لقموں کی گنتی، کوئی ایک لقمہ زائد نہیں لے سکتا، مخلوقات میں سے کوئی ایک لقمہ کم نہیں لے سکتا، کوئی ایک سانس زیادہ نہیں لے سکتا، کوئی ایک سانس کم نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہمیں توبہ کل نہیں کرنی، آج اور ابھی کرنی۔ اور بہت آسان، انسان دل میں کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور زبان ہلا لے،
اور پھر جو گناہ جو حقوق العباد ہیں وہ تو ادا کرنے ہوں گے، حقوق اللہ جو ذمے قضا کی صورت میں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اور اس عشرہ مغفرت میں اگر ان الفاظ کی کثرت ہو جائے، انشاءاللہ ہمارے بہت سارے سننے والوں کو یہ الفاظ یاد ہوں گے، یہ کلمات یاد ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی 5 یا 7 دفعہ یہ کلمات کہہ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ مغفرت میں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔